نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمانی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ انسان کے ایمان کے کیا تقاضے ہیں، اسی طرح ایمان کی صفات کیا ہونی چاہیے. جس میں پہلی حدیث جو گزری اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کا آپس میں رحم کا معاملہ کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور آپس میں نرمی کے ساتھ پیش آنے میں تم ایسا پاؤ گے جیسے بدن کا کوئی عضو درد کرتا ہے تو بدن کے باقی اعضاء بھی اس ایک عضو کی وجہ سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یعنی پورا جسم متاثر ہوتا ہے. تو یہ مومن کی صفات ہے. کسی بھائی مسلمان کو تکلیف ہو، اس کی تکلیف کو اسے محسوس کرنا چاہیے، اس کا دل دکھنا چاہیے، رنجیدہ ہونا چاہیے. دوسری حدیث مبارکہ اس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یعنی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ عجیب سوال کیا کہ گناہ کی حقیقت کیا ہے، یعنی گناہ کس کو کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز تمہارے سینے میں کھٹکے، جو چیز تمہارے سینے میں کھٹکے اس کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ یہ اس کے گناہ ہونے کی علامت ہے. پھر اس نے دوسرا سوال کیا، عرض کیا کہ پھر ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو گناہ کی حقیقت ہے کہ جو چیز سینے میں کھٹکے، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. تو پھر ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اپنی برائیوں سے غم اور صدمہ ہو اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے خوشی اور فرحت ہو، ایسا شخص مومن ہے، ایسا شخص ایمان والا ہے. تو پہلی جو پہچان گناہ کی بیان فرمائی کہ وہ چیز سینے میں کھٹکے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس سینے میں، جس دل میں ایمان کا نور ہے، جب کوئی گناہ اس سے ہونے لگتا ہے، کسی گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے، تو پہلا درجہ یہ ہے کہ اندر ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، کھٹک پیدا ہوتی ہے. یعنی اندر سے اللہ نے ایسے سینسر لگائے ہیں، اس اچھائی اور برائی کو محسوس کرتے ہیں، اس نیکی اور بدی کو محسوس کرتے ہیں. تو وہ اندر کے جو سینسر ہے وہاں سے ایک الارم آنے لگتا ہے اور وہ ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے. بس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے تمہارے سینے میں کھٹک پیدا ہو جائے وہیں رک جاؤ، اس کو چھوڑ دو، وہ کام نہ کرو. اب اگر اس کھٹک پر عمل کر لیا، وہ جو اندر کھٹک پیدا ہوئی تھی، ایک اندر سے شبہ پیدا ہوا تھا، کھٹک پیدا ہوئی تھی، کہیں گناہ تو نہیں ہے، کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، تو اس نے اس کام کو چھوڑ دیا، تو وہ کھٹک باقی رہتی ہے، وہ کھٹک آئندہ بھی ہوتی ہے.
وہ کھٹک کیا ہے؟ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ ایک غیبی فرشتہ ہے جو تمہارے دل کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے کہ بھئی یہ گناہ ہے، یہ کام نہ کرنا، اس سے اللہ ناراض ہوگا، جھوٹ نہ بولنا، ملاوٹ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، کم نہ تولنا، کم نہ ناپنا، اللہ ناراض ہوگا۔ تو اندر ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، اس کھٹک کی وجہ سے فوراً رک جانا چاہیے، تو اس وقت وہ کھٹک باقی رہتی ہے، اور باوجود اس کھٹک کے آدمی اس کھٹک کی پرواہ نہ کرے، اس الارم کو محسوس ہی نہ کرے۔ اندر سے تو الارم ہو رہا ہے، اندر سے ایک بیپ آ رہی ہے، سگنل مل رہا ہے، لیکن یہ پرواہ نہیں کرتا اور یہ گناہ کر گزرتا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ وہ اندر کی جو بیپ ہے، وہ الارم ہے، وہ آنا ختم ہو جاتا ہے، اور یہ اور زیادہ خطرناک علامت ہے کہ اب اس کی طبیعت گناہ سے مانوس ہو گئی، اب گناہ کی جو مذمت تھی وہ اندر سے نکل گئی، اس سے اندر کی کھٹک بھی ختم ہو گئی، اندر کا جو ایک الارم تھا، سگنل تھا، وہ ختم ہو گیا، اب اس کی طبیعت گناہ سے مانوس ہو گئی۔ اور اسی ایک مثال یہ دی مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جیسے کوئی مہمان ہمارے دروازے پر آئے اور وہ مہمان دروازے پر دستک دے، دروازہ نوک کرے، اگر اس کا نوک کرنے پر دروازہ کھول دیا تو مہمان اندر آ جائے گا، اور اگر اس کے نوک کرنے پر دروازہ نہیں کھولا تو کیا ہوگا؟ مہمان واپس چلا جائے گا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ جو دل کے اندر کھٹک ہے، یہ ایک غیبی فرشتہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے جو تمہارے دل کو کھٹکھٹا رہا ہے کہ یہ برائی کا کام ہے، اس لیے تم اس کام کو نہ کرنا، اس کے قریب نہ جانا۔ اگر ہم نے اس کھٹک پر عمل کر لیا، اس فرشتے کو راستہ دے دیا، اس کی بات کو مان لیا، اس برائی کو چھوڑ دیا، وہ کھٹک آئندہ بھی باقی رہے گی، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ مہمان کے لیے دروازہ نہیں کھولا، مہمان تو چلا گیا، اب جب چلا گیا تو پھر وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ تو اس لیے جب دل کے اندر کسی بات میں کھٹک پیدا ہو جائے، شبہ پیدا ہو جائے، فوراً رک جانا چاہیے۔ فوراً رک جانا چاہیے، اور اگر فوراً نہ رکا اور اس برائی کو کر لیا تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھٹک ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد نتیجہ گناہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور گناہ کی صورت میں جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے دل کی دنیا برباد ہوتی ہے، اندر کی جو دنیا ہے وہ ویران ہوتی ہے، اور دل کی دنیا جب ویران ہو جاتی ہے پھر آدمی گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، پھر وہ حلال اور حرام کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتا، پھر اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، بس اسے تو ایک گناہ کی لذت چاہیے، اس لذت کے پیچھے وہ چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے کبھی لذتوں کا، شہوتوں کا طالب نہیں بننا چاہیے، اور اس لذت اور شہوت کے لیے کبھی اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، بس جہاں کھٹک پیدا ہو وہاں رک جائے۔ مثلا ایک آدمی تاجر ہے، دکاندار ہے، اب کسی سودے میں، خریدنے میں، بیچنے میں اس کو کچھ شبہ ہو گیا کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، اب ایک کھٹک ہے، ایک شبہ ہے، تو اپنے اندازے پر وہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے علماء سے جا کر، مفتیان کرام سے جا کر اسے پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ کام میں اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں، آیا یہ حلال صورت ہے یا حرام صورت ہے، کیا ہے؟ اگر کوئی ناجائز صورت ہوگی وہ رہنمائی کریں گے کہ اس کی جائز صورت کیا ہے، کس طریقے سے کرو گے تو یہ کام جائز ہوگا اور کس طرح کرو گے تو ناجائز ہوگا، تو پھر علماء سے رہنمائی لینی چاہیے، پھر اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج ایک بڑی خرابی معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا لی جاتی ہے کہ ارے کسی مفتی کے پاس گئے، کسی مولوی کے پاس گئے، وہ تو کہہ دے گا کہ ناجائز ہے، تو جب وہ ناجائز کہہ دے گا تو پھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ دھوکہ ہے۔ ارے بھائی اگر وہ ناجائز کہے گا تو تم اگر اس کام کو پھر بھی کرو گے تو ناجائز سمجھ کر کرو گے، کم از کم تمہارا ایمان تو بچا رہے گا، اور اپنے طور پر اگر کیا تو جائز اور حلال سمجھ کر کرو گے، کم ایمان داؤ پہ لگ جائے گا۔ اس لیے علماء سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو گناہ کی حقیقت یہ بیان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چیز تمہارے سینے میں کھٹکے، شبہ پیدا کر دے،
بس اس سے رک جاؤ، اس سے فوراً باز آ جاؤ۔ اور جب دوسرا سوال کیا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اپنی برائیوں سے غم اور صدمہ ہو اور نیکیوں کی وجہ سے خوشی اور فرحت ہو تو ایسا شخص مومن ہے۔ جیسے جسمانی طور پر اگر کوئی بیماری آ جائے تو اس بیماری کی وجہ سے انسان کو رنج اور صدمہ ہوتا ہے، اور اگر صحت ہو انسان کے پاس، صحت ہو، قوت ہو، صلاحیت ہو، اس کی خوشی اور فرحت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے گناہ جو ہیں وہ بیماریاں ہیں۔ جب کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو گویا کہ اس کے روح کو کوئی بیماری لگ گئی، اب اس بیماری کی وجہ سے اسے صدمہ اور رنج ہونا چاہیے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالی کی نعمت کا وہ کفران کرتا ہے۔ تو مالک اور خالق کی نعمت کا کفران یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی اس سوچ کو اپنے اندر سے نکال دو کہ فلاں گناہ چھوٹا ہے اور فلاں گناہ بڑا ہے تو نافرمانی نا، چاہے چھوٹی نافرمانی ہے یا بڑی نافرمانی، لیکن ہے تو نافرمانی۔ اور پھر کس کی نافرمانی؟ اس مالک اور خالق کی نافرمانی۔ اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی یہ پوچھتا تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، تو حضرت ایک سوال کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر میں یہ کہوں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے تو کیا تمہارا کرنے کا ارادہ ہے؟ اگر وہ یہ کہتا کہ نہیں، پھر کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہو، پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ ارے نافرمانی تو نافرمانی ہے، گناہ تو گناہ ہے۔ اس لیے ایمان کی علامت یہ ہے کہ گناہ اگر ہو جائے شامت اعمال سے، بھولے سے، کسی کے بہکاوے سے، لذت اور شہوت کے لیے، تو اندر سے رنج اور صدمہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا، میں نے کیسے اپنے مالک کو ناراض کر دیا، کیسے اس مالک کی حکم عدولی کر دی۔ تو اندر سے دل اس کا رنجیدہ ہونا چاہیے۔ یہ اس کے ایمان کی علامت ہے کہ اس کے اندر ایمان کا نور موجود ہے کہ اس برائی کو، گندگی کو، غلاظت کو محسوس کر رہا ہے۔ ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، کہ گناہ کرتے کرتے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، اندر باطن میں ایک ایسی فالج کی کیفیت ہو جاتی ہے، اندر سے باطن ایسا سن ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، جیسے فالج زدہ کا بدن مفلوج ہو جاتا ہے، کہ پھر گناہ کی کدورت کا اور اس کی برائی کا احساس بھی اندر نہیں ہوتا، پھر ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ بچائے، اللہ نہ کرے کہ ایسی کیفیت ہو۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے بھنگی ہے، اب بھنگی کا کام کیا ہے؟ سارا دن گند کچرا اٹھانا، گندگی اور کچرے کے ڈھیروں کے ساتھ رہنا۔ اب اس کی جو بدبو ہے، وہ بدبو کے ساتھ اس کی طبیعت ایسی مانوس ہو جاتی ہے کہ اس گندگی کے اندر رہتے ہوئے، وہ گند کچرا اٹھاتے ہوئے اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ رات دن اسی گندے ماحول کے اندر ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات گناہ کرتے کرتے اس گناہ کی بدبو کا، کدورت کا اور ظلمت کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ کرتے کرتے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے۔ اب یہ علامت ہے کہ ایمان کے اندر تو کمزوری آ رہی ہے، ایمان کا جو نور ہے وہ بجھ رہا ہے، کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اندر کیا ظلمت، کیا کدورت آ گئی۔ تو یہ ایمان کی پہچان ہے کہ برائی کرنے کے بعد اسے غم اور صدمہ ہونا چاہیے۔ جیسے ایک آدمی کی جیب میں 1000 کا نوٹ ہے اور راستے میں کہیں گر جائے، تو ایک اس کی متاع تھی، ایک پونجی تھی، وہ متاع اور پونجی کہیں راستے میں گر گئی، ضائع ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ صدمہ ہوگا کہ 1000 روپے تھے، گر گئے، میرے تو کام آتے۔ تو اسی طرح جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو یہ زندگی کی جو متاع اور پونجی ہے، جو متاع اور پونجی اللہ کی اطاعت میں خرچ ہونی چاہیے تھی، اب یہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوئی، گویا کہ اس کو ضائع کر بیٹھا۔ اب اسے رنج ہونا چاہیے کہ جو وقت، جو طاقت، جو صلاحیت اطاعت میں خرچ کرنی چاہیے تھی، ارے وہ تو نافرمانی میں خرچ کر دی۔ اب اندر سے رنجیدہ ہونا چاہیے، ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ اور نیکی کے بعد خوشی اور فرحت ہو، جیسے انسان کو اچھا مشروب پیتا ہے
اچھا مشروب پینے کے بعد اسے خوشی اور فرحت ہوتی ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھا کھانا کھا کر اسے خوشی اور فرحت حاصل ہوتی ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے لباس سے خوشی اور فرحت حاصل ہوتی ہے، اچھے مکانوں میں رہتا ہے، خوشی اور فرحت حاصل ہوتی ہے، اچھی سواریوں کو برتتا ہے، خوشی اور فرحت حاصل ہوتی ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، یہ اتنی نعمتیں ہیں کہ جس سے انسان کو خوشی اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاں ظاہری نعمتوں کے استعمال اور برتاؤ سے خوشی اور فرحت حاصل ہوتی ہے، وہیں پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کی طبیعت نیکی سے مانوس ہو، اور نیکی کرنے کے بعد اندر ایک باطنی اور روحانی ایک قلبی خوشی ہونی چاہیے، اور ایمان والے بندے کو محسوس ہوتی ہے۔ مثلا نماز کا وقت ہے، اب جب تک نماز نہیں پڑھی اس وقت تک ایک بوجھ ہے طبیعت پر کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں پڑھی، اور جہاں جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کر لیا، اب ایک طبیعت کے اندر ہلکا پن آ گیا، ایک بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب یہ بوجھ کا ہلکا ہونا، طبیعت میں ہلکا پن آ جانا، یہ طبیعت کی اندر کی فرحت اور خوشی ہے کہ اللہ نے ایک فریضے کی ادائیگی کرا دی۔ اسی لیے نیکی کے بعد ہمیں شکر کی تعلیم دی گئی کہ بھئی یہ نیکی بھی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کے حاصل ہو جانے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کس چیز پر ہوتا ہے؟ خوشی اور فرحت پر ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نیکی مجھ سے کرا دی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں یہاں پر بیان فرمائی۔ ایک تو گناہ کی حقیقت کہ جس کے کرنے سے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، بس وہ کام چھوڑ دینا چاہیے، کہ جہاں کھٹک ہو دور ہو جائے، یہ اللہ ناراض ہوگا، اس کو چھوڑ دے۔ اور دوسرے کہ گناہ کرنے کے بعد رنج اور صدمہ ہو، غم ہو دل کے اندر، ایک اندر بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جائے، بے کلی کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ میں نے کیا کیا۔ اور میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کے لیے، ایمان والے بندے کے لیے صرف ایک موقع ہے جب اسے پریشان ہونا چاہیے، باقی زندگی میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے معاملات اللہ کو سونپنے چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کے رزق کا بھی وعدہ کیا ہے، اور جو اس کے مقدر کا رزق ہے وہ کوئی چھین بھی نہیں سکتا، اور جو اس کے مقدر کا نہیں ہے وہ مل نہیں سکتا، تو پھر اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن معاملات کے اندر انسان پریشان ہوتا ہے، وہ پریشانی کی بات نہیں ہوتی، ہاں پریشانی کا ایک موقع ہوتا ہے۔ فرماتے تھے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، اب جتنا زیادہ پریشان ہو اتنا کم ہے کہ گناہ کیسے ہو گیا۔ اور کبھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے گناہ کو چھوٹا سمجھا اس نے خدا کو چھوٹا سمجھا، کیونکہ نافرمانی تو نافرمانی ہے، اس مالک اور خالق کی نافرمانی ہے۔ تو اس لیے فوراً رک جانا چاہیے، پریشان ہو جانا چاہیے کہ کیسے گناہ ہو گیا، اور جب تک رو رو کر اللہ سے معافی نہ مانگے، اللہ کو راضی نہ کرے، اس وقت تک چین اور اطمینان نہیں ہونا چاہیے، اندر بے چینی بے کلی لگی رہنی چاہیے کہ یہ گناہ کیسے ہو گیا۔ یہ رنج، یہ غم، یہ صدمہ ایمان کی پہچان، اور نیکی کر کے فرحت اور خوشی حاصل ہو، اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نیکی کی توفیق دے دی۔ تو ایسا شخص جس کے اندر یہ باتیں پائی جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص مومن ہے، یعنی ایمان والا ہے۔ اللہ ہمارے بھی ایمانوں کی تکمیل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔
اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. یا اللہ ایمان کامل ہمیں عطا فرما. اور ایمان کامل کی جو علامات اور پہچانے ہیں اے اللہ وہ علامات و صفات وہ خصلتیں یا اللہ ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ گناہ کی نفرت دلوں میں ڈال دے. اے اللہ گناہ کی نفرت یا اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے اور گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے. یا اللہ نیکی کی رغبت دلوں میں ڈال دے اور نیکی کا کرنا یا اللہ آسان فرما دے. اے اللہ گناہ پر ندامت اور پشیمانی عطا فرما اور نیکی پر یا اللہ خوشی اور فرحت ہمیں عطا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما. یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما. آسان عطا فرما. برکت والا عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا. ہر قسم کے انتشار سے افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک میں معاشی معاشرتی اخلاقی استحکام عطا فرما. یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما. اسے بے نام و نشان فرما. نشان عبرت بنا. کیفر کردار تک پہنچا. ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما. یا اللہ یہ سال جو رخصت ہو رہا ہے اے اللہ اس رخصتی پر یا اللہ ہم رنجیدہ ہیں. یا اللہ ہم اس سال میں کوئی نیکی کا اہتمام نہ کر سکے. اے اللہ تو ہماری غفلتوں کو معاف فرما. ہماری کوتاہیوں کو یا اللہ معاف فرما. اے اللہ آنے والا سال ہمارے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے مبارک فرما. یا اللہ نیکیوں کے اہتمام کے ساتھ یا اللہ آئندہ سال کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس سال کو خیر کا عافیت کا رحمت کا برکت کا حفاظت والا یا اللہ سال بنا دے. اے اللہ ہر قسم کے شرور سے فتن سے حفاظت فرما. ہر خیر ہر بھلائی عطا فرما. یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا. ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا